بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، پارٹ نمبر 27، پیج نمبر 411 سے شروع۔ تیسرا باب، فصل نمبر 8، اس کا مضمون نمبر 3، والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کا اہتمام۔ حدیث نمبر 11، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ وہ بعد میں بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اس وقت حاضر نہ تھا۔ اگر میں ان کی طرف سے کوئی خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراب نامی باغ والدہ مرحومہ کے لیے صدقہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 12، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا والد فوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے، مگر اس نے اس کے متعلق کوئی وصیت نہیں کی۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ صدقہ ان کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ فصل نمبر 8 کا مضمون نمبر 4، مرحوم والدین کی منتوں کو پورا کرنے اور ان کی طرف سے حج کرنے کا جواز۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی یہاں تک کہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ بھلا بتاؤ تو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتی؟ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے عہد کو پورا کیا جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری، نسائی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ مضمون 5، مرحوم والدین کی طرف سے روزے رکھنے اور ان کا قرض ادا کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 14، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، میں نے اپنی ماں کو ایک باندی تحفے میں دی تھی اور اب میری ماں فوت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ثواب مل گیا اور وراثت نے وہ باندی تمہیں لوٹا دی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں پر 1 ماہ کے روزے باقی تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا، میری ماں نے حج کبھی نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج بھی ادا کرو، اسے ان سب اعمال کا ثواب پہنچے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 15،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر ایک ماہ کے روزے فرض ہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر اس پر کچھ قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے وہ قرض ادا کرتی؟ اس عورت نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض پہلے ادا کیا جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ فصل 9، رضائی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ۔ دین اسلام میں انسانی رشتوں کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے اس میں والدین کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، لیکن یہ صرف حقیقی والدین تک ہی محدود نہیں، بلکہ ہر وہ ہستی جو انسان کی پرورش اور نگہداشت میں حصہ لیتی ہے وہ بھی اسی طرح کے احترام و تکریم اور محبت کی مستحق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اس کی بہترین مثال ہے، جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنے خونی رشتوں کو عزت دی بلکہ ان تمام ہستیوں کو بھی بے مثال تکریم اور محبت سے نوازا جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں کسی بھی حیثیت سے حصہ ڈالا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ محسنوں کے ساتھ محبت، وفاداری اور حسن سلوک کا تعلق خونی رشتوں کا مرہون ملت نہیں بلکہ کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ اس فصل کی حدیث نمبر 1، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جعرانہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گوشت تقسیم فرماتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں، میں ان دنوں نوعمر تھا اور اونٹوں کی ہڈیاں اٹھایا کرتا تھا۔ اچانک ایک خاتون آ گئی۔ جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارکہ بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک اور انتہائی احترام و اکرام والا معاملہ دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ماجدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داود، ابن حبان، بزار اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس فصل کی حدیث نمبر 2، حضرت عمر بن حارث سے مروی ہے، حضرت عمر بن صائب نے انہیں بتایا کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک روز تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد حضرت حارث تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اکراماً اپنی چادر کا ایک حصہ بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے احتراماً و استقبال کے لیے کپڑے کا دوسرا حصہ بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ بن حارث تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے
اور انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، قبیلہ بنی سعد کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حلیمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ تشریف لائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو چکا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قحط و تنگ دستی اور اس کے باعث مویشیوں کے ہلاک ہو جانے کی روداد گوش گزار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے ایک اونٹ دیا جو سامان سے بھرپور لدا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ اس کے بعد اپنے اہل و عیال کے پاس واپس تشریف لے گئیں۔ اسے امام ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ 4، حضرت محمد بن المنقدر بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے والہانہ انداز میں بے ساختہ فرمایا، میری امی جان، میری امی جان۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی اور ان کے لیے بچھا دی جس پر وہ تشریف فرما ہوئیں۔ اسے امام ابن سعد روایت کرتے ہیں۔ یہاں تیسرا باب مکمل ہوتا ہے پیج نمبر 418 پر۔ اب شروع ہوتا ہے باب رابع یعنی چوتھا باب، نام ہے بچوں اور اولاد کے ساتھ شفقت و محبت کے باب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ۔ انسانیت کے مربی اعظم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاق کریمانہ اولاد آدم کے ہر شعبہ زندگی میں کامل و اکمل رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ تعلیمات جہاں ایک طرف اولاد کو والدین کے ساتھ نرمی و شفقت، عزت و احترام، عاجزی و انکساری اور حسن اخلاق سے پیش آنا سکھاتی ہیں، وہیں والدین کے لیے اولاد کی پرورش و تربیت، تعمیر سیرت، ذہن سازی اور تہذیب کردار کے لیے ایک جامع ہدایت نامہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں واضح نظر آتا ہے۔ جہاں والدین کا احترام اولاد کا فرض منصبی ہے، وہیں بحیثیت والدین اولاد کے ساتھ حلیمانہ اور کریمانہ برتاؤ کی تلقین بھی ایک قابل عمل روڈ میپ کی شکل میں والدین کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اولاد کی پرورش انتہائی محتاط اور موزوں ترین انداز میں کی جائے۔ دوران تعلیم و تربیت حالات کتنے ہی ابتر اور نامساعد کیوں نہ ہو جائیں، والدین ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کریں۔ والدین اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات دلوانے کے حوالے سے کبھی غافل نہ ہوں۔ بچپن ہی سے ان کے شعور اور لاشعور میں بنیادی اسلامی عقائد پختہ کر دیے جائیں اور انہیں تعلیمات اسلام پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی جائے۔ اولاد میں خدمت دین کا جذبہ اور داعیہ پیدا کیا جائے اور انہیں عملی زندگی کے مسائل سمجھاتے ہوئے ہر طرح کے حالات کا جواں مردی اور صبر و تحمل سے سامنا کرنے کا درس دیا جائے۔ انہیں وصیت کریں کہ وہ زندگی بھر عز و انکساری کی روش
اور چلن اختیار کریں۔ غرور اور تکبر سے اس حد تک اعراض برتیں کہ ان کی گفتگو، چال ڈھال اور وجہ قطع سے کبھی یہ ظاہر نہ ہو کہ رعونت اور فخر و مباحات کے رویوں کی گرد کبھی ان کے دامن کو چھو کر گزری ہے۔ معلم و مربی انسانیت، فخر عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہمیشہ بچوں کے اچھے نام رکھنے کی تلقین فرمائی۔ جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی نو مولود لایا جاتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے نہ صرف برکت کی دعا فرماتے بلکہ گھٹی بھی دیتے، نو مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہتے، بچے کا عقیقہ کرنے کا حکم دیتے، والدین کو اپنی اولاد پر خوش دلی اور فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرنے اور ان کے مابین امتیاز نہ کرنے کا بھی حکم فرماتے، بچوں سے بالخصوص بیٹیوں کے ساتھ زیادہ محبت اور شفقت سے پیش آنے کی تلقین فرماتے، بیٹیوں کی پرورش پر توجہ مرکوز کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت سناتے، بچوں کا اس حد تک دھیان رکھتے کہ ان کے لیے نماز مختصر کر دیتے، راستہ چلتے ہوئے کائنات کی عظیم ترین ہستی ہونے کے باوجود جہاں بچے دکھائی دیتے انہیں سلام کہنے اور پیار کرنے میں پہل کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کس حد تک پیار کرتے تھے؟ حسنین کریمین علیہ السلام سے آپ جس انداز میں پیش آتے تھے وہ اس امر کا پیغام ہوتا کہ بحیثیت والدین اپنی اولاد کے بچوں سے بھی والہانہ اور بدرجہ اتم پیار اور شفقت سے پیش آیا جائے۔ قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ معنی ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی
دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دایا سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ 2 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 151۔ اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں اور خواہ وہ پوشیدہ ہوں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، بجز حق کے شرعی کے، یعنی قانون کے مطابق ذاتی دفاع کی خاطر اور فتنہ و فساد اور دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے۔ یہی وہ امور ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 3۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 72۔ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے، اور تمہارے جوڑوں یعنی بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا فرمائے، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، تو کیا پھر بھی وہ حق کو چھوڑ کر باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے وہ ناشکری کرتے ہیں؟ 4 آیت۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ سنیں بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم ہی انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ 5 آیت۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 74۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔
يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واعدل من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سورہ لقمان آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19۔ اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان نے کہا، اے میرے فرزند اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے روز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین بھی ہے اور آگاہ و خبردار بھی ہے۔ اے میرے فرزند تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس فصل کی 7ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورہ التحریم آیت نمبر 6۔ ترجمہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہے، جو کسی بھی امر میں جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں، چوتھے باب کا یہ مقدمہ اور آیت پاک کی قرآن کی آیت مکمل کرنے کے لیے قریب 3-3.5 منٹ زیادہ ہو گئی، 25 منٹ سے اوپر۔ معاف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیج نمبر 428 تک مکمل ہوا۔